ابھی اپنے سامنے جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رمضان شریف اور امت مسلمہ کی تاریخ، یعنی رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن معاملات کو عطا فرمایا ہے۔ آئیے اس سے پہلے کہ کچھ اس موضوع پر گفتگو ہو، برکت کے لیے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں عطا فرمائی، اور رمضان میں بہت سارے واقعات، بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو یہ سب کو معلوم ہے، لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی کتابیں ہیں نا، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مہینے میں نازل فرمایا؟ زبور کو اللہ تعالیٰ نے کس مہینے میں، انجیل کو اللہ تعالیٰ نے کس مہینے میں، تورات کو اللہ تعالیٰ نے کس مہینے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو اللہ نے کس مہینے میں نازل فرمایا؟ تو جواب ایک ہی ہوگا، یہ بابرکت کام اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عطا فرمایا ہے۔ یعنی قرآن بھی رمضان میں آیا، تورات بھی رمضان میں، انجیل اور زبور بھی رمضان میں، اور مصاحف ابراہیمی بھی رمضان کے اندر۔ چنانچہ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث پاک، جس کے راوی حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام فی لیلۃ من رمضان، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے عطا فرمائے، وہ صحیفے سارے کے سارے رمضان کی پہلی تاریخ میں عطا فرمائے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی تذکرہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا۔ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ مِن رمضان، اور تورات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی 6 تاریخ میں عطا فرمایا ہے۔ یعنی تورات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں اور 6 تاریخ میں عطا فرمائے، اور ایسے ہی والانجیل ل13 خلت میں رمضان، اور انجیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 رمضان کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی پہلی رمضان کو صحیفہ ابراہیمی ہے، اور 6 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا، اور انجیل 13 رمضان کو، اور قرآن مقدس تو رمضان میں آسمان دنیا پہ اتر گیا، اور وہاں سے پھر 23 سال تک تھوڑا تھوڑا ضرورت اور حالات کے حساب سے اترتا رہا۔ یہ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ابھی زبور کب اللہ تعالیٰ نے اتارا؟ تو مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک، چنانچہ ابو الجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نزلت صحف ابراہیم اول لیلۃ من رمضان ونزلت الزبور فی 6، فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتارا ہے، اور زبور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 رمضان کو نازل فرما دیا ہے۔ اور ایک چیز اور قابل غور بات، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحیفوں کو اتار رہا ہے، لیکن سب کے آنے کا انداز الگ الگ ہے۔ کسی کے لیے جانا پڑا اور کسی کو آنا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے لیے بلایا، انجیل کے لیے بلایا، زبور کے لیے بلایا، صحیفوں کے لیے بلایا۔ یہ الگ بات ہے کہ کہاں بلایا، الگ الگ مقامات پر، الگ الگ مقامات پہ بلایا گیا، ان کے لیے آؤ تو لے کے جاؤ، آؤ لے کر کے جاؤ۔ یہ واحد مصطفیٰ کی ذات ہے کہ اللہ نے بلا کر کے نہیں بلکہ جبرائیل کو بھیج کر کے عطا فرمایا ہے۔
یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر کے مصطفیٰ کے پاس قرآن کا نزول فرمایا۔ یہ اور بات ہے کہ اب نزول قرآن میں کس فرشتے کا زیادہ عمل دخل رہا تو زیادہ تر جبرائیل علیہ السلام آتے رہے اور کبھی کبھی اسرافیل علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرضوان سے مروی ہے، تفسیر کبیر 31واں حصہ سورہ اعلیٰ کی تفسیر میں ہے، کیا امام فخر الدین رازی بیان فرماتے ہیں اور روایت کرنے والے صحابی ابو ذر غفاری ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں سارے صحابہ کا اجماع رہا کہ یہ صوفی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں تو ان کا نظریہ ہی بڑا عجیب رہا، ساری دنیا کہتی ہے 2.5% نکالو، حضرت ابو ذر کہتے جتنا کھا لیا وہ اپنا ہے، جو بچ گیا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ یہ نظریات اور یہی فتوے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صادر ہو رہے تھے۔ تب حضرت عثمان غنی نے کہا اگر آپ مدینے میں رہیں گے تو سب کا فتویٰ الگ رہے گا، آپ کا الگ رہے گا، لوگوں میں انتشار اور اختلاف ہو جائے گا۔ مقام زورہ میں حضرت عثمان غنی کا جو گھر تھا وہی گھر میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کا حکم عطا فرما دیا، مقام ربضہ میں جانے کا حکم عطا فرما دیا گیا۔ وہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں خالی ایک بات اور بتا دیں، ایمان لانے کا انداز ہی بڑا پیارا ہے۔ جب یہ ایمان لانے لگے تو پہلے مکہ والوں کو جا کے بولے اے مکہ والوں سنو میں مسلمان ہو چکا ہوں، سبحان۔ تو مکے والوں نے پکڑ کر کے خوب مارا، خوب مارا، خوب مارا، خوب مارا۔ حضور کے شاہ عباس نے آ کر کے چھڑایا، اور جب چھڑایا جاتے جاتے پھر مڑ کے بولے اے مکہ والوں میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ابھی مار کھائے تھے، پھر پلٹ کے بول رہے مکہ والے میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ پھر مکہ والوں نے پکڑا، پھر خوب مارا، خوب مارا، خوب مارا، اور پھر حضور کے شاہ عباس نے آ کر کے بچایا۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قبیلہ بنو غفار مدینے کے راستے میں آباد تھا، آج بھی لبے راہ ان کے نشانات قبیلے کے موجود ہیں۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں انہوں نے حضور سے پوچھا کم انزل اللہ من کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوٹل کتابیں کتنی اتاری ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمام کتابیں اتاری ان کی تعداد کیا ہے؟ کتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 104 کتب، اللہ تعالیٰ نے 104 کتابیں اتاری ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 104 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں۔ 4 تو بہت مشہور ہیں، اور 100 صحیفے تو ان کے بارے میں آیا، خود کہتے ہیں وَعَلَىٰ آدَمَ 10 صُحُفٍ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے اتارے، شیس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 50 صحیفے اتارے، ادریس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے اتارے، اور 10 صحیفے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر اتارے ہیں۔ تو 100 دیکھیں کیسے، 10 آدم علیہ السلام اور 10 ابراہیم علیہ السلام 20، اور 30 صحیفے ادریس علیہ السلام 50، اور 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر اتارے۔ اس طریقے سے صحیفوں کی تعداد 100 ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے تورات کو اتارا، انجیل کو اتارا، زبور کو اتارا، اور فرقان یعنی قرآن مقدس کو اتارا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے 104 کتابوں کو نازل فرمایا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، 104 کتابوں میں تذکرہ تو بہت کو ملتا ہے، لیکن محفوظ کون ہے؟ تذکرہ تو بہت ساری کتابوں کا مل رہا ہے، لیکن محفوظ کون ہے؟ تو آپ کہیں گے ان صحیفوں کا تذکرہ ہے، ان کتاب کا تذکرہ ہے، لیکن محفوظ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مقدس کو رکھا ہے۔ سب نے تورات کے اندر چھیڑ چھاڑ کر دیا، انجیل کے اندر چھیڑ چھاڑ کر دیا، زبور کے اندر چھیڑ چھاڑ کر دیا۔ یہ قرآن مقدس ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو حفاظت کے محفوظ فرما دیا ہے، اور ذریعہ حافظوں کے سینے کو بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حافظوں کے سینے میں قرآن ایسا محفوظ ہے کہ اگر کوئی زبر میں غلطی کرتا ہے تو پیچھے سے حافظ کا لقمہ آ جاتا ہے۔
زیر میں غلطی کرتا ہے تو حافظ کا لقمہ آ جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رافضی لوگ عجب شطرنگی ہیں، انہوں نے کہا اصل قرآن ہمارے سامنے نہیں ہے، اصل قرآن تو امام غیب کے پاس ہے۔ امام غیب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو ان کے ساتھ اصل قرآن آئے گا، اور اصل قرآن کے اندر اتنے پارے موجود ہیں۔ ہم نے کہا جب امام غائب کے پاس قرآن ہے تو قرآن بھی غائب ہو گیا، اور جب قرآن غائب ہو گیا تو تم کو کیسے معلوم ہو گیا اصل وہ ہے اور یہ اصل نہیں ہے؟ تم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے، جب دیکھا نہیں تو کیسے کہہ دیا وہ اصل ہے؟ لیکن الحمدللہ ہم ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے جو ہمارے سامنے قرآن موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ فرما دیا ہے۔ یہ ہو گیا رمضان میں کتابوں کے نزول کے تعلق سے معاملہ کی اکثر جو صحیفے اللہ نے اتارے ہیں، جو کتابیں اللہ نے اتاری ہیں، سب رمضان مقدس کے اندر اتاری ہیں۔ اچھا، جمہور تو یہی کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورہ کو قبول ہوئی، کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں آدم علیہ السلام کی توبہ رمضان میں قبول ہوئی ہے، کچھ لوگ اس کے قائل ہیں۔ جمہور یہ کہتے ہیں عاشورہ کے دن محرم کے 10 تاریخ کو قبول ہوئی، لیکن کچھ لوگ اس کے بھی قائل ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ رمضان مقدس میں قبول ہوئی ہے۔ ویسے بھی رمضان معمولی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ روزانہ 1 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے یار، روزانہ 1 لاکھ کو۔ اور جو چاند رات ہوتی ہے اس دن جو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرماتا ہے، ان کی تعداد سے چاند رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے اپنے یہاں تو اعتکاف ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا ماحول اپنے یہاں رہتا ہے، رمضان کے آنے سے پہلے نہیں، روزوں کے آنے سے پہلے بھی مصطفیٰ رمضان کا اعتکاف مہینے بھر کر لیتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ اعتکاف حضور کا خانہ کعبہ یا کسی مسجد میں نہیں ہوتا تھا، مصطفیٰ کا اعتکاف تو غار حرا میں ہوتا تھا۔ آقا علیہ السلام غار حرا میں جلوہ افروز ہوتے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے میں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ای القرآن انزل قبل، قرآن کا کون سا حصہ پہلے اترا ہے؟ تو یہ سمجھ لیں پہلے قرآن کے نزول کے تعلق سے 3 طرح کی روایتیں ملیں گی۔ کچھ روایتوں میں آیا کہ قرآن کی 5 آیتیں اقرأ بسم ربک کی 5 آیتیں پہلے اتری ہیں، کچھ میں ملے گا سورہ فاتحہ کو اللہ نے سب سے پہلے اتارا، کچھ روایتوں میں یہ آئے گا یا ایھا المدثر کی آیتوں کو اتارا۔ تو تینوں کے بارے میں یہ ایک تطبیق کی بات سن لیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے غار حرا کے اندر سورہ اقرا کی 5 آیتوں کو اتارا سب سے پہلے، اور اس کے بعد مکمل کوئی سورت کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو اس سورت کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک لمبا وقفہ ہوا، غیب ہوا، جس میں قرآن کا نزول رک گیا تھا، اور نزول قرآن جب رکا تو اس کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیات کا نزول فرمایا ہے۔ تو اس طریقے سے تطبیق ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے پوچھا ای القرآن انزل قبل، کون سا قرآن کا حصہ سب سے پہلے اترا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا ایھا المدثر، تو میں نے کہا او اقرا، آپ کہہ رہے یا ایھا المدثر کا نزول پہلے ہوا ہے، تو یحییٰ نے کہا کیا اقرا بسم ربک کا نزول پہلے نہیں ہوا؟ تو حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا، صحابی رسول ہیں، ان سے پوچھا ای القرآن انزل قبل، قرآن کا کون سا حصہ پہلے اترا ہے؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں یا ایھا المدثر پہلے اترا ہے، یا اقرا بسم ربک یہ حصہ پہلے اترا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں تم سے وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو حدیث ہم سے مصطفیٰ نے بیان فرمائی، یعنی اپنے بارے میں آقا علیہ السلام نے جو بتایا وہ میں تم کو بتاتا ہوں۔ کہا کیا بتایا؟ کہا آقا کے نے فرمایا جاورت بحراء الشہر، میں غار حرا میں 1 مہینہ رہا، میں غار حرا میں 1 مہینہ رہا، مصطفیٰ کے نوری قدم پڑ گئے تو حرا کے ساتھ ساتھ اس کو نور کا پہاڑ بھی کہا گیا ہے۔ تو غار حرا میں فرماتے 1 مہینہ رہا، کس مہینے میں رہے؟ تو اس سلسلے میں شارحین حدیث کہتے ہیں یہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا۔
آقا علیہ السلام رمضان کے مہینے میں غار حرا میں رہے. فرماتے جب میں اس سے نکلا تو وادی مقدس کے بیچ میں آیا، یعنی حرا سے اتر کر خانہ کعبہ کے درمیان کے جو وادی کا حصہ ہے اس کے بیچ میں آیا. جب میں بیچ میں آیا فنودی تو مجھے ایک آواز دی گئی. میں نے دیکھا مجھے کوئی نظر نہ آیا، نہ میرے سامنے کوئی نظر آیا، نہ دائیں کوئی نظر آیا، نہ بائیں کوئی نظر آیا، نہ پیچھے کوئی نظر آیا. فلم ارى احدا، کوئی نہیں دکھائی دیا. پھر ایک آواز دی گئی، پھر میں نے دیکھا نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے کوئی نہیں نظر آیا. فرفعت راسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، اور جب سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا ہوا میں ایک شخص کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے غور کیا تو معلوم ہوا جبرائیل ہے جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بولو نا یار، ہوا میں کرسی پر. اب دیکھو فرشتوں کے دامن سے وابستہ کرسی ہو جائے تو وہ کرسی بھی ہوا میں رک جا رہی ہے یار، ہوا میں رک جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، ہوا کی کرسی رک گئی، اس پہ جبرائیل بیٹھے ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے پھر عجیب سی بدن پہ کپکپاہٹ طاری ہو گئی، اور جب کپکپاہٹ طاری ہو گئی میں خدیجہ کے پاس آیا. میں نے خدیجہ سے کہا دثرونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. تو انہوں نے پہلے میرے بدن پہ پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد چادر اڑایا، اور جب میں نے چادر اوڑھا تو میرے اللہ کو انداز بڑا اچھا لگا. اللہ فرماتا یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی ان آیتوں کا نزول فرما دیا ہے. تو غار حرا میں آقا علیہ السلام رمضان میں روزہ فرض ہونے سے پہلے آقا علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا. تو اب اندازہ لگائیے صحیفوں کا نزول، کتابوں کا نزول قرآن میں رمضان میں ہو رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ پورا مہینہ غار حرا میں رمضان کے اندر اعتکاف فرما رہے ہیں، اگرچہ روزہ فرض نہیں ہوا ہے. اور اسی میں اللہ تعالیٰ جو وقفہ ہو چکا ہے نزول وحی کا، اس وقفے کو ختم کرما کر اللہ تعالیٰ قرآن کا نزول بھی فرما رہا ہے. اب یہاں پر آپ ایک بات دیکھیں کہ اس میں کیا سمجھ میں آیا. یا ایھا المدثر کا نزول پہلے ہو رہا ہے، تو میں بتا چکا ہوں سورہ اقرا کا نزول پہلے ہوا، سورہ اقرا کی 5 آیتوں کا، اور اس کے بعد پوری سورت جو نازل ہوئی ہے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے سلسلے کو روک دیا، اور جب وحی کے سلسلے کو روکا تبھی تو کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا، اور کہا کہ محمد کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شیطان نے محمد کو چھوڑ دیا ہے معاذ اللہ. یہ سب کلمات یہ بکنے لگے. تب اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی، ان آیات کے نزول کے بعد رب نے فرمایا محبوب کہہ دو والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى. محبوب آپ کے رخ انور کی قسم اور زلف معمر کی قسم، آپ کے رب نے نہ آپ سے دشمنی لی ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے. تو نزول وحی کو خالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے جیسے پہلے محبت فرماتا رہا ویسے ہی محبت فرماتا ہے. اچھا اس پہ غور کریں گے تو ایک چیز اور نظر آئے گی. بات قرآن کے نزول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ قرآن کے نزول سے پہلے بھی چاک ہوا ہے. سورہ علم نشرح کی تشریح کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ 4 بار شق ہوا ہے، چاک ہوا ہے. پہلی بار جب آقا علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے آ رہے ہیں تو مشہور ہے. دوسرے موقع پہ جب آقا علیہ السلام نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا. تیسرا موقع جب آقا علیہ السلام ہمارے غار حرا میں جلوہ افروز رہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا. بولو یار. اور چوتھا موقع وہ آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جانا تھا تو خانہ کعبہ کے اندر مصطفیٰ کا سینہ شق کیا گیا. اب تھوڑا اس کے اور تو وضاحت کر دے. پہلی بار سینہ کیوں چاک کیا گیا؟ تو شیخ صاحب نے خود لکھا، فرماتے پہلی بار سینہ چاک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سینہ چاک کیا گیا اور ان باتوں کو نکالا گیا جو چھوٹے بچوں کے اندر ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے چھوٹے بچے کچھ بھی کر دیتے ہیں. تو ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اپنے محبوب کے سینہ اطہر سے. جوانی کی دہلیز سے مصطفیٰ نے قدم رکھا، سینہ مبارکہ چاک ہوا.
کیوں چاک ہوا؟ چاکہ جوانی کے موقع پر عام طور سے انسان سے جو معاملات ہو جاتے ہیں وہ معاملات مصطفیٰ سے نہ ہوں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غار حرا کے اندر مصطفیٰ کے سینے کو چاک کیا اور اس کے بعد طاقت کو ڈالا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن آنے والا ہے، یہ وہی قرآن ہے کہ اگر پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا، تو اللہ نے سینے کو چاک کر کے پہلے طاقت رکھی اور اس کے بعد قرآن مقدس کا نزول فرمایا ہے۔ قرآن کا نزول ہو رہا، اس سے پہلے سینہ چاک کر کے طاقت ڈالی جا رہی ہے، پہلے انتظام کیا جا رہا ہے، سینہ چاک کر کے جو انتظام کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد معراج کی رات، آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی آپریشن وغیرہ دیکھتا ہے تو ہر آدمی اس کو محفوظ نہیں کر پاتا، کبھی کبھی آدمی کو چکر آتا ہے، بے ہوشی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے رات عجیب و غریب معاملات کو دکھانا تھا، مصطفیٰ کو عجیب و غریب نشانیوں کو دکھانا تھا، تو معراج کی رات سینہ آقا علیہ السلام کا چاک کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے چاک کیا گیا تاکہ وہ طاقت ڈال دی جائے، جو طاقت عجیب و غریب معاملات دیکھنے کے موقع پر جو نقصان ہونے والا ہوتا ہے ان نقصان سے حفاظت کرے۔ اس لیے مصطفیٰ کا سینہ چوتھی مرتبہ معراج کے موقع پر چاک کیا گیا۔ اب تیسری بار جو چاک کیا گیا ہے تو آپ کہیں گے کہاں کیا گیا؟ تو آپ کہیں گے غار حرا میں۔ ہم نے کہا کب؟ کہا قرآن کے نزول کے وقت۔ ہم نے کہا قرآن کب نازل ہوا؟ تو آپ کہیں گے رمضان میں۔ ہم نے کہا مصطفیٰ کا سینہ کب چاک ہوا ہے؟ تو آپ کہیں گے جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو اس سے پہلے مصطفیٰ کا سینہ شق ہو رہا ہے، چاک کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ معاملہ بھی ایک مرتبہ جب پیش آیا جب قرآن کے نزول سے پہلے، تو یہ معاملہ اس مہینے میں تھا جس مہینے کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر بہت سارے معاملات کو رکھ دیے ہیں، بہت ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر رکھا ہے۔ اب ذرا آئیے رمضان کے اندر وصال کا معاملہ۔ رمضان کے اندر ایک سال ایسا گزرا ہے کہ مصطفیٰ نے اس سال کا نام ہی دے دیا ہے غم کا سال، پورے سال کا نام دے دیا غم کا سال۔ حالانکہ واقعات دو پیش آئے۔ پہلا معاملہ یہ پیش آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس و غمخوار زوجہ محترمہ ہم مومنوں کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہر موقع پر مصطفیٰ کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ بولو یار، میں ایک بات اور یاد رکھنا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کا مال اسلام میں خوب چلا اور بولا، 2 مرد 1 عورت، اور مرد جو ہیں ان میں سے پہلا نمبر صدیق اکبر اور دوسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا۔ ان کا مال اسلام کے لیے خوب چلا، اور مصطفیٰ نے ایک کو یہ دے دیا کہ اے ابو بکر، تمہارے سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، تمہارے احسان کا بدلہ روز محشر اللہ عطا فرمائے گا۔ اور عثمان غنی نے جب خرچ کیا تو آقا علیہ السلام نے کئی بار ان کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دی ہے، یعنی جو خرچ کر رہا ہے ان کو مقام بھی بڑا مل رہا ہے۔ ماں خدیجہ نے بھی مال اپنا خرچ کیا، کیونکہ آپ امیر ترین عرب کی اور مکے کی خاتون تھی، امیر ترین خاتون رہی۔ نکاح کے بعد انہوں نے اپنا مال مصطفیٰ کے نام پہ خرچ کیا ہے۔ کیا مقام ہے یار، کیا مرتبہ ہے کہ سب سے پہلے جس خاتون کا مال اللہ کی راہ میں قبول ہوا ہے وہ خاتون ہماری ماں خدیجہ کا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے قبول فرما لیا ان کو۔ تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آقا علیہ السلام کی مونس و غمخوار تھی، ان کا وصال رمضان میں ہوا، اور حضور کے چچا ابو طالب جو حضور کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑا سپورٹ کرتے تھے، وہ بھی انتقال رمضان میں کر گئے۔ تو آقا رمضان میں کر گئے تو رمضان کو کہنا چاہیے تھا غم کا مہینہ، لیکن مصطفیٰ نے اس مہینے کو غم کا مہینہ نہیں کہا، کیونکہ رمضان تو رحمتوں کا مہینہ ہے۔ بولو یار، رمضان تو برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان تو غمخواری کا مہینہ ہے، رمضان تو نعمتوں کا مہینہ ہے، رمضان تو صبر کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے غم کا مہینہ نہیں کہا، بلکہ اس سال ہی کو غم کا سال عام الحزن نام عطا فرما دیا ہے۔ تو رمضان میں ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، ان کی قبر کا انتظام، اور خود مصطفیٰ نے انہیں قبر میں اتارا ہے۔ بولو یار،
وہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اگر دیکھیں گے تو رمضان کے اندر جو وصال جو جن صحابہ کرام کا ہوا ہے، ان میں صحابیات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی زوجہ ہیں۔ ایک تو ماں خدیجہ ہے، دوسری زوجہ وہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کا ہاتھ بہت بڑا ہے۔ ہاتھ بہت بڑا مطلب اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتی ہیں۔ ان کا لقب دے دیا گیا تھا ام المساکین، یعنی مسکینوں کی ماں۔ یہ آقا علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ ہے جنہیں کہا جاتا ہے زینب بنت خزیمہ۔ بولو یار، ان کا وصال بھی رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ ماں خدیجہ کا وصال رمضان میں ہوا، حتی ماں زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال جو ہے رمضان میں ہوا۔ اور ایک اور زوجہ محترمہ ہے آقا علیہ السلام کے، انہیں ساری دنیا عائشہ صدیقہ کہتی ہے، سبحان اللہ۔ ان کا وصال بھی رمضان کے مہینے میں ہوا۔ تو ازواج مطہرات میں سے تین شخصیات، تین مقتدر ہستیوں کا وصال رمضان کے مہینے میں ہوا۔ اور آقا علیہ السلام کے شہزادوں میں اگر غور کریں گے تو دو شہزادیاں، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال بھی رمضان کے مہینے میں ہوا ہے، کیونکہ غزوہ بدر جب پیش آیا تو رمضان کی 17 تاریخ تھی، اس دن جنگ ہوئی، اور جنگ میں جب فتح اللہ نے عطا فرمائی تو حضرت عثمان غنی کو مصطفیٰ نے مدینے میں روک دیا تھا، اے عثمان تمہاری زوجہ میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، تم ان کی تیمار داری کرو، جو بھی ہوگا تمہارا بھی حصہ شامل کر لیا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں رک کر کے حضرت رقیہ کی تیمار داری کر رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا ایسے موقع پہ شوہر اگر اپنی بیوی کی تیمار داری کرے، دیکھ بھال کرے تو یہ حضور کو پسند ہے۔ تبھی تو آقا علیہ السلام نے اور لوگوں کے ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو روکا۔ حضرت عثمان غنی رکے، ادھر بدر میں فتح اللہ نے عطا فرمائی، اور خوشخبری دینے کے لیے صحابی مدینے میں آئے۔ انہوں نے خوشخبری کا جب اعلان کیا کہ اللہ نے فتح عطا فرما دی ہے، جب یہ اعلان ہوا تو اس اعلان کے موقع پر حضرت عثمان غنی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے یہ جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے۔ پوچھا گیا کیا ہوا، تو کہا شہزادی مصطفیٰ حضرت رقیہ کا وصال ہوا ہے، ابھی ہم ان کی تدفین سے فارغ ہوئے۔ تو حضور کی شہزادیوں میں حضرت رقیہ کا وصال رمضان میں ہوا۔ اور آگے بڑھے، حضور کی ایک اور شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال بھی رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں حضرت امام حسن مجتبی، جن کو آقا علیہ السلام نے سردار کہا۔ بولو یار، مصطفیٰ اگر کسی کو سردار کہیں اور سید کہہ دیں تو کیا بات ہے یار، ممبر پہ مصطفیٰ ہیں، نیچے حسن مجتبی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، ہذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ بولو یار، خود مصطفیٰ ہیں اور آقا علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور دو ایمان والے گروہ میں صلح کرانے والا ہے۔ یعنی دو گروہ میں جھگڑا ہوگا، دونوں مسلمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اور ان دونوں گروہ میں کوئی صلح نہیں کرائے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ صلح کے لیے چنے گا وہ میرا بیٹا حسن مجتبی ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی جو ہے رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے معاملات، بڑی بڑی تاریخی باتیں یہ رمضان کے موقع میں پیش آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ غور کریں گے 14 صحابی بدر میں شہید ہوئے۔ یہ پہلی جنگ تھی، یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمان اور کفار کے درمیان ہوئی، اور یہ جنگ خود رمضان میں پیش آئی۔ بتاؤ رمضان میں ہم لوگ سفر کریں، وہ دھکالے کا پیریڈ، وہ عرب کی گرمی، عرب کی سردی بھی بے مثل و بے مثال، عرب کی گرمی بھی زبردست، لیکن اس گرمی میں ایمان کو تپا کر کے مضبوط کیا جاتا ہے۔ روزے کے معاملات ہیں، ہم لوگ ہوتے تو پہلے تلاش کرتے، اگر موقع مل جاتا تو تھوڑا سا چھوڑ لیا جاتا، بعد میں دیکھ لیا جاتا، لیکن صحابہ بھی جانتے ہیں اگر شہادت ملے گی تو روزے کے حالت میں۔ بولو یار، روزے کے حالت میں ہم شہید ہوں گے۔ جو جیسے انتقال کرے گا اللہ تعالیٰ محشر میں اس کا حشر بھی ویسے فرمائے گا۔ تبھی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو بکر نے کہا تھا شہادت سے پہلے
آ کر کے کیا کہا تھا؟ اے عثمان سحری کر لینا، سحری تمہاری دنیا میں ہوگی، افطاری ہمارے ساتھ جنت میں کرنا، بولو یار، ہے نا؟ تو کیا خوش نصیبی کی بات ہے یار، روزے کی حالت میں۔ تو غزوہ خندق کے موقع پر 14 صحابہ، غزوہ بدر کے موقع پر 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو یہ شہادت بھی جو پیش آئی ہے وہ رمضان کے موقع پر، اور یہی غزوہ بدر ہی نہیں، ایک اور بھی جنگ ہوئی جس جنگ کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ بڑی آزمائش کی یہ جنگ ہے یار، بڑی آزمائش کی غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر جیسے بدر میں 313 کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، تو غزوہ خندق میں سارے کافر ایک ہو گئے تھے، سارے کافر ایک، مسلمان اکیلے۔ مصطفیٰ نے مشورہ کیا 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 جائے، تو سلمان فارسی کا مشورہ یہ آیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایران اور فارس میں یہ دیکھا ہے، وہاں جنگ کرنے کا انداز الگ ہے۔ حضور نے فرمایا کیا انداز ہے؟ کہا وہاں لوگ جو ہے نا سامنے سے مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی پیٹھ کے حفاظت کے لیے غار اور خندق کھود لیتے ہیں، اور وہ گڑھا اس میں آگ جلا دیتے ہیں تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرنے پائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کیا جائے؟ کہا سامنے پہاڑ ہے، پیچھے جو ہے نا خندق کھود دی جائے، خندق کھودنے کا انتظام۔ اب بتاؤ، آدمی بھوک سے نڈھال ہو، کھانے کا انتظام نہ ہو، کام کر پاتا ہے؟ روزہ رکھ کر کے آدمی ایک دم نڈھال ہو جائے تو کام کر پاتا ہے؟ صحابہ کرام کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، پتھر کھودنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن واہ مصطفیٰ واہ، آزمائش ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ انعام فرماتا ہے تو کیسا انعام ہوتا ہے۔ پہلے آزمائش ایسی ہو رہی ہے کہ صحابہ بھوکے ہیں، ایک دم بھوک سے نڈھال ہیں۔ ایک صحابی نے آ کر کے آقا کی بارگاہ میں خالی اتنا کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا کچھ انتظام فرما دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قریب آؤ۔ قریب گئے تو ایک پتھر ان کے پیٹ میں باندھا، جب پیٹ چپک جاتا ہے تو بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں پتھر باندھا، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ خالی میرے پیٹ میں پتھر باندھا جا رہا ہے۔ آقا نے اپنا کرتا اٹھا کر کے دکھایا تو مصطفیٰ نے پہلے سے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ بولو یار، کیا مصطفیٰ کو کس چیز کی کمی ہے؟ اگر مصطفیٰ ہاتھ مار دے تو اللہ تعالیٰ زمین سے گرم روٹیاں پیدا فرما دے۔ یار گرم روٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے۔ مصطفیٰ دعا کر دے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ من و سلوہ سے بہتر نعمتیں نازل فرما دے۔ اس حال میں صحابہ کرام نے جو ہے خندق کو کھودا۔ اب اس میں تو بہت سارے واقعات ہیں جو ابھی اصل بتانا ہے، وہ 2 نمبر پہ ابھی پہلے تھوڑی سی بات۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کھلانا چاہتا تو انتظام بھی بے مثل و بے مثال کرتا ہے۔ یار پتھر باندھ دیا گیا لوا کے، لیکن واہ جابر کیا دعوت ہے تمہاری، سبحان اللہ۔ جابر کی 2 دعوتیں بڑی مشہور، صحیح ہے۔ پہلی دعوت، حضرت جابر نے آ کر کے اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ کیا؟ یہ بکری کا بچہ ہے، چھوٹا سا، تھوڑا سا آٹا ہے۔ کہا میں نے دیکھا مصطفیٰ کے چہرے پہ بھوک کے آثار نظر آتے ہیں، کیوں نہ آقا کی دعوت کر دی جائے۔ بولو یار، کیوں نہ آقا کی دعوت کر دی جائے؟ تو کہا کر دیا جائے۔ بکری کو ذبح کیا اور آٹے کو گوندھا، اور اس کے بعد جب ذبح کر دیا بکری کو، تو اب یہاں پر شواہد النبوہ کی روایت لے لو، ورنہ لوگ بولیں گے جو روایت لا رہے ہیں نا سنی کہیں سے بھی لے آتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا ہے شواہد النبوہ کے اندر کہ بکری کو ذبح کرتے ہوئے ان کے بچوں نے دیکھ لیا تھا۔ تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو کہا، ہوتا ہے نا قربانی میں بچے دیکھتے ہیں جانور سلٹاتے ہوئے تو لکڑی لے کے سلٹاتے رہتے ہیں، مطلب جیسا دیکھتے ہیں ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جو ہے ویسے ہی کیا اور چھری چلائی، اتفاق گردن میں چل گئی، انتقال۔ اور جب انتقال ہوا تو اب بڑے بھائی نے ذبح کر دیا۔ اب اس کو پکڑنے کے لیے علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا شواہد النبوہ کے اندر، جب آپ کی والدہ دوڑی، حضرت جابر کی اہلیہ دوڑی کہ اس کو پکڑا جائے اور چھری چھین لی جائے، تو وہ چھت پہ چڑھے اور چھت سے نیچے گرے، شہید ہو گئے، دونوں بیٹے شہید۔ لیکن ہے دعوت مصطفیٰ کی، دعوت ہے مصطفیٰ کی۔ آقا علیہ السلام کو دعوت دی، مصطفیٰ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر تمہارے بچے نظر نہیں آ رہے؟
جبکہ آقا علیہ السلام کی دعوت ہے، بچوں کو دوسرے کمرے میں کپڑا ڈھانک کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بیٹے نظر نہیں آ رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ میں آنسو آئے۔ اگر وہ چاہتے تو پہلے بھی بتا سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو مشکل کشا بنا کر کے بھیجا ہے یار۔ ہاں لوگ پریشان ہیں، خالی مالک کہہ دو تو قیامت آ جاتی ہے۔ بولے مالک کیسے مصطفیٰ کو کہہ دیا گیا؟ ارے پاگلو، جیسے تمہارے پلاٹ کا مالک تم کو کہہ دیا گیا ہے، جیسے تمہارے گھر کا مالک تم کو کہہ دیا گیا ہے۔ کہا کیسے کہا گیا؟ کہا اللہ نے تمہارے پلاٹ، کارخانہ اور گھر کا مالک تمہیں بنا دیا تو یہ جائز ہے نا؟ بولے ہاں۔ ہم نے کہا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا مالک اپنے محبوب کو بنا دیا ہے یار۔ جیسے وہ بولنا جائز ہے ویسے یہ بولنا بھی جائز ہے۔ تو چاہتے تو آقا کی بارگاہ میں عریضہ رکھ دیتے، اور میرا کریم نبی ایسا نبی ہے کہ اگر لکڑے پہ قدم رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ لکڑے کو بولنے کی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے یار۔ ستون حنانہ اس بات پر شاہد ہے کہ مصطفیٰ نے قدم رکھا اور خطبہ دینے کے لیے ستون حنانہ بولنے لگا۔ جو قدم کو چوم کر کے لکڑا بول سکتا ہے تو سوچو مصطفیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے کتنا پاور دیا ہوگا یار۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جابر نے عرض کیا سرکار ایسا ایسا معاملہ ہو گیا، آنکھیں بھر آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ نے بچوں کو اٹھا دیا ہے۔ بولو یار، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے شہزادوں کو حیات عطا فرما دی ہے، حیات عطا فرما دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا نوش فرمایا ہے تو اس کھانا تناول فرمانے کے بعد آقا نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ کوئی ہڈی مت توڑنا، ہڈی مت توڑنا۔ صحابہ کرام نے کھایا، ہڈیوں کو جمع کیا گیا۔ مصطفیٰ نے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس بکری کے بچے کو زندگی عطا فرما دی ہے یار۔ دلائل النبوہ کے اندر امام بہقی نے اس روایت کو لکھا ہے۔ ذرا تصور کریے، جو نبی مردوں کو زندہ فرمائے، جو نبی مردوں کو زندہ فرمائے، جس کو اللہ نے یہ پاور دیا ہو، اب اس نبی کو مردہ کہا جائے تو وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو مردہ ہوگا، ورنہ زندہ دل تو یہی کہے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب اس غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سعد ابن معاذ۔ اور سعد ابن معاذ کے بارے میں خالی دو روایتیں پہلے واضح کر دوں ان کی عظمت بتانے کے لیے، اور اکثر میں ان کے بارے میں روایت جنازے کے موقع پہ بیان کرتا۔ ہم لوگوں کی عادت کیا ہے، ہم لوگ جنازے میں جب پہنچتے ہیں تو دو کلمات اکثر پڑھنے لگتے ہیں، یا دو یا تین، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ پڑھ کے بتائیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ ابا کی قبر پہ جایا کریں یا اماں کی قبر پہ یا کسی رشتہ دار کی فاتحہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا نا، تو یہی تین کلمہ پڑھا کریں۔ کیا؟ اور زور سے یار، یہی پڑھ لیا کریں۔ مشکات کی حدیث پاک صفحہ 26 کے اندر آیا، حضرت جابر بن عبداللہ، وہی جابر جو میزبان مصطفیٰ ہیں، وہی جابر جن کے بچوں کو مصطفیٰ نے زندہ فرمایا، وہی جابر جن کی بکری کو مصطفیٰ نے زندہ فرمایا۔ سوچو جب بکری اور بچوں کو مصطفیٰ نے زندہ کر دیا تو ان کے وجود کو کیسی زندگی مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے یار۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم لوگ جنازے میں پہنچے، کس کے؟ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد ان کو مٹی دی گئی، قبر میں لٹایا گیا، مٹی ڈال دی، منو مٹی ڈالی گئی ہے۔ اب قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم کو کیا معلوم؟ معلوم ہے کیا؟ ہم کو کیا معلوم ہے، لیکن مصطفیٰ کو معلوم ہے۔ بولو یار، صحابہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مٹی ہے آپ اندر کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ صحابہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے تدفین کے بعد پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا پڑھ کے بتاؤ؟ یہ آقا نے پڑھنا شروع کر دیا، صحابہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ ہوتے تو کیا بولتے، پہلے مصباحی صاحب سے پوچھوں گا مسئلہ کیا ہے، بعد میں دوسرا جنازہ ہوگا تب پڑھیں گے۔ ارے ایک عالم ہو کر کے پڑھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا، کوئی نہ کوئی تو روایت ہوگی نا، بعد میں سوال جواب کریں گے، لیکن پہلے پڑھنا تو شروع کر دے میں۔ اور ہمارے یہاں سوال اس پہ ہوتا ہے ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے۔ ایک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سنتیں پڑھنا ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو ہاں یا نا۔ لیکن سنتیں چھوڑنے والے آ کر کے کیا بولتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ ثابت نہیں ہے۔ سنتیں چھوڑ کر کے 4 رکعت پڑھے بھاگ گئے اور اس کے بعد بولے یہ ثابت ہے کہ نہیں۔ ابے سنت تو ثابت ہے، وہی پڑھ کے بتا کم سے کم۔
جو ثابت ہے وہ تو کر نہیں پا رہا ہے، اس کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پڑھا، صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ بولو یار کیا منظر رہا ہوگا، قبر ہے سعد ابن معاذ کی اور ذکر کرنے والا مصطفیٰ، ساتھ دینے والے صحابہ مصطفیٰ۔ یار کیا مقام، کیا قبر ہوگی۔ ہمارے یہاں تو بولے قبر پڑھنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ ابے قبر کے اندر بھی لوگ پڑھتے ہیں، بہت سلو بولے یار، قبر کے اندر بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ تو باہر کے چکر میں پریشان ہے، پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ بولے کون لوگ پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا ترمذی کی جو روایت میں عبداللہ ابن عمر نے کہا نا کہ میں نے ایک قبر پہ ٹیک لگایا تو اندر ایک بندہ تھا، جو بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ بولو اب یار، تو باہر کے چکر میں پریشان ہے، لوگ اندر پڑھ رہے ہیں، موسیٰ نے بھی اندر پڑھ لیا۔ بہت سلو بولے یار، ہاں اندر پڑھ لیا۔ میرے نبی نے تو اندر اذان بھی دے دی ہے، مشکات کی حدیث ہے، ایام حرہ کے موقع پہ مصطفیٰ نے اذان دے دی، اور ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ اذان دے رہے ہیں، باہر کے لوگ سن رہے ہیں، اور پھر بھی بول رہے ہیں کہ قبر اذان دینے کی جگہ نہیں ہے، قبر قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں، تو پھر کہاں پڑھیں گے؟ پھر پڑھیں گے کہاں؟ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تدفین ہو گئی، مٹی ڈال دی گئی، اور جب مٹی ڈالی گئی تو آقا نے وہی پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا پڑھ کے بتاؤ؟ اور ایک بار یار۔ اچھا رمضان میں خالی لوگوں کو کیا لگتا ہے 1 کا 70 ملتا ہے نا؟ تو 1 کا 70 ملتا ہے تو کیا سنت پہ نہیں ملتی ہے؟ اللہ سنت پہ نہیں دیتا، خالی فرض پہ دے گا بس۔ ارے سنت اور نفل کا ثواب اللہ فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ بولو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھنا سلام پھیرو، مغرب میں 3 رکعت کے لیے کھانے کو چھوڑ کر کے آیا اور 4 رکعت کے لیے جو ہے نمازوں کو چھوڑ کے بھاگا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ 3 رکعت کے لیے سارا کھانا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد 3 رکعت ہو گئی تو 4 رکعت کو کھانے کے لیے سگریٹ کے لیے چھوڑ دیا۔ وارے سگریٹ تیری عظمت پہ قربان، تو اتنی بڑی ہو گئی کہ تیرے لیے 4 رکعت سنتیں چھوڑی جا رہی، 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل۔ کیا عظمت ہے تیری یار، وہ چاہے تمہاری عظمت پہ قربان، تمہارے لیے لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ سمجھنے والی بات ہے۔ تو صحابہ کرام نے پڑھا، تو صحابہ نے پڑھا، حضور جب خاموش ہو گئے تب صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے ایسا کیوں پڑھا؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لقد تضائق علی ھذا العبد الصالح قبر حتی فرج اللہ عنہ، اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو رہی تھی، جب میں نے ان کلمات کو پڑھا اللہ تعالیٰ نے قبر کو کشادہ فرما دیا۔ اچھا یہ پڑھنا بھی جس مہینے میں ہوا اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ بولو یار رمضان میں آقا علیہ السلام نے کیا۔ یہ وہی سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ الخصائص الکبریٰ کے اندر ایک روایت موجود ہے، جب ان کا وصال ہوا، مطلب کیا ایمان والے کی روحیں الگ الگ مقامات پہ ہوتی ہیں۔ کسی کی روح جو ہے نا زمزم کہ کنویں کے پاس، کسی کی روح جو ہے نا اعلیٰ علیین میں، اور کسی کی عرش میں، اور کسی کے کیا کہتے ہیں ان کی قبر میں، الگ الگ مقامات پر روحیں رہتی ہیں ایمان والوں کی۔ اور جب کوئی نیک آدمی کہیں پر پہنچتا ہے تو اس کا استقبال ہوتا ہے۔ لیکن واہ سعد ابن معاذ کیا شان ہے تمہاری، مصطفیٰ نے فرمایا میرے سعد کے وصال کے موقع پر عرش الہی ہلنے لگا ہے۔ بولو یار مطلب حضرت سعد ابن معاذ کے بدن سے روح چلی، عرش میں رکی، اور جب عرش میں رکی تو عرش جھوم گیا، یہ بتا دیا کہ کوئی معمولی نہیں آیا ہے، بہت عظمت والا آیا ہے۔ بولو یار اسی کو میرے رضا نے یوں جھوم کر کے کہا، عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ یہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا وصال بھی کب رمضان میں ہوا ہے۔ رمضان میں ہوا ہے۔ کیوں ہوا؟ غزوہ خندق کے موقع پر کفار سے اتنا مقابلہ کیے تھے کہ تیروں سے ان کا بدن چھلنی ہو گیا، زخموں سے نڈھال۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ زخموں سے بالکل نڈھال ہو گئے، اور نڈھال ہوئے رمضان کا مہینہ آیا تب ان کا وصال ہوا۔ شہادت بھی ہے رمضان میں ان کی، اور شہادت کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ نے عظمت بھی ان کو رمضان میں عطا فرمائی ہے۔
تو رمضان میں بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. اور آگے بڑھیے, رمضان میں ایک صحابی ہے جن کو چوتھا خلیفہ کہا جاتا ہے. بولو یار, کہا چوتھا خلیفہ کون؟ ہم نے کہا وہ چوتھے خلیفہ جن کو مصطفیٰ نے چوتھا بنایا ہے. کون؟ بولے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کون سے خلیفہ ہیں؟ زور سے بولے یار. اب اگر میں بولوں دمادم مست قلندر تو آپ کیا جواب دیں گے؟ علی کا چوتھا نمبر, پہلا نمبر مت بولنا رے بھائی, ورنہ گڑبڑ کر دیتے وہیں پہ. دمادم مست قلندر اور علی کا بولے پہلا نمبر, تو پہلا جیسے ہی بولے نا شیعہ خوش سنی ٹینشن میں. تو اپنے کو کیا جواب دینا؟ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر کس کا ہے؟ معلوم ہے پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا ہے. یہ عقیدہ تو حضرت فاطمہ کا بھی رہا ہے. بولو یار, ہاں حضرت فاطمہ کا بھی یہی نظریہ رہا ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر ہی ہیں. سمجھ رہے کیسے ان کا نظریہ رہا؟ وہ باغ فتق بہت لے کے آتے ہیں, فتق میں بہت پھٹک پھٹک کرتے ہیں, حالانکہ پوری تاریخ ان کو نہیں معلوم ہے. بولے کھا گئے ابو بکر, کھا گئے ابو بکر. ابے کھا جاتے تو اپنے گھر لے کے جاتے, لیکن پوری آمدنی جو بھی ہو رہی ہے مصطفیٰ کے گھر والوں پہ خرچ ہو رہی ہے. بولو یار, اس کو کھانا بولتے ہیں کہ کیئر ٹیکر ہونا بولتے ہیں. صدیق اکبر تو مصطفیٰ کے اہل بیت کے لیے بڑے کیئر ٹیکر نکلے کہ ان کے مال کو, ان کی پراپرٹی کو سنبھالا, اور سنبھالنے کے بعد جو آمدنی ہو رہی ہے وہ بھی مصطفیٰ کے گھر والوں پہ خرچ ہو رہی ہے. بولو اب یار, ہے نا. تو حصہ بکرا ہوتا ہے نا, حصہ بکرا. ہمارے یہاں تو ابا کے انتقال سے پہلے لوگ حصہ مانگنے لگتے ہیں, ابا مورا حصہ دو. صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات بتاؤ, آپ کا حصہ ابا کے انتقال کے بعد ہے کہ انتقال سے پہلے ہے؟ زور سے بولو. تو جو بچے مانگ رہے ہیں نا ابا مورا حصہ دے دو, سمجھ لو زندے ابا کو مار رہا وہ, مطلب سمجھ رہا ابا گئے مورا حصہ ملیے, کیونکہ تمہارا حصہ جو ہے نا تمہارے ابا کے انتقال کے بعد ہی ملیے. اسے پہلے اگر ابا دین تو ابا کی ماشاءاللہ نوازش ہے, ورنہ انتقال کے بعد ہی تمہارا حصہ بنتا ہے. یہ شرعی اصول ہے. دادا گیری مت کرو کہ میرا حصہ دو. کچھ لوگ کیا کیوں مانتے, ابا شادی کر لیں گے دوسرا آ جائے گا میرا حصہ کم ہو جائیے. اس پہ پھر ایک بات, حالانکہ اس سے پہلے موضوع لے چکا ہوں, بڑھاپے میں شادی کرانا چاہیے. اس پہ موضوع لے چکا ہوں پورا. لوگ بولے بڑا بے شرم ہے بڑھاپے میں شادی کر رہا ہے. کیوں شادی کرا تو بے شرم, اگر بدکاری کر لیا ہوتا تو؟ ہر آدمی جو مرد ہے جو عورت ہے وہ اپنی ضرورتوں کو سمجھتا ہے. اگر چپکے سے بدکاری کر لیتا, جان دے بدکاری کر رہا, مطلب معاشرہ ناراض نہ ہو, اللہ ناراض ہو جائے. بدکاری کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا, اور شادی کریں گے تو معاشرہ ناراض ہوگا. تو کس کو ناراض کر دیا جائے؟ زور سے بولو. معاشرے کو کرو ناراض. معاشرہ کس سے خوش ہوتا ہے یار؟ ہمارا معاشرہ تو ایسا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے, جو اس کی تعریف کے قصیدے پڑھتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے, اور میرا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے. بولو یار. تو اللہ کو خوش کرو نا, ختم کرو نا مسئلہ. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر سے مانگنے گئی تھی. بہرحال تو اسی مہینے میں رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ بھی درپیش ہوا ہے. وہ بھی آخری عشرے میں چل رہا, سبحان اللہ, آخری عشرے میں. اور ایک صحابی ہے جن کا نام مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, ان کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا ہے, رمضان کے مہینے میں. اب یہ تو وصال کے پہلے کتابوں کا نزول, پھر کتابوں کے نزول کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کیا دیا, کن کن لوگوں کا وصال ہوا. ابھی رمضان میں کون کون سے واقعات پیش آئے تو سب کو معلوم ہے. غزوہ بدر کا معاملہ رمضان میں ہے. بولو نا یار. اچھا, غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی معاملہ نہیں رکھا ہے, بلکہ اسی موقع پر فرشتوں کا نزول بھی تو فرمایا ہے. یعنی مدد کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں اتارے ہیں اسی مہینے کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے. دو جنگوں میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو مسلمانوں کے سپورٹ میں اتارا. ایک جنگ کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے اور دوسری جنگ کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے. دونوں موقع پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو مصطفیٰ کے صحابہ کے سپورٹ کے لیے اتارا. لیکن جو بدر میں آئے اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے عرض کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے آپ نے ان کو کیا مقام دیا؟ آقا نے فرمایا میرے صحابہ میں
سب سے افضل وہی لوگ ہیں، بولو نا یار۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو بدر میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، سارے فرشتوں میں اللہ نے ان کو ہی افضل گردانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو افضل بنایا۔ اور ایسے ہی فتح مکہ بھی جو ہے غزوہ یہ رمضان کے موقع پہ ہی پیش آیا۔ یہ وہی فتح مکہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کو پریشان کر کے مکے سے نکالا گیا، اور جب مکہ فتح ہو رہا ہے تو حضور سوار ہیں سواری پر چلے آ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے حضور کے شاہ عباس کو بلایا اور بلا کر کے بولا ارے کیا بات ہے، تمہارے بھتیجے کی جب نکلا تھا تو کچھ نہیں تھا، اب آ رہا ہے تو بادشاہ بن کر کے آیا۔ تو حضور کے شاہ عباس نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا تمہارے، ابھی بھی تم یہی باتیں کرو جو دنیاوی باتیں، یہ شان بادشاہت نہیں ہے، میرا بھتیجا جو آ رہا ہے شان نبوت و رسالت سے چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ فتح بھی رمضان میں فرمایا۔ تو اور بہت سارے معاملات رمضان میں پیش آئے، انشاءاللہ موقع رہا تو گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فیضان قرآن برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو لوگ سنت نہ پڑھے سنت پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔